السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا لفظ بتاتا ہے، کلو نفس تموت بھی اللہ فرما سکتے تھے، ہر نفس نے مرنا ہے، اس میں ذائقہ چکھے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے۔ اچھا انسان مرتا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہے، برا مرتا ہے اس کا ذائقہ اور ہے۔ آج ایک بہت بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے، پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ 22 جمادی الثانی ہے، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، یہی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، اور سلسلہ نقشبند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو ایک یہ بہت اعلیٰ مناسبت ہے، ساری زندگی حضرت کی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزری۔ میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے، جب وہ انجینئر تھے اس میں مل میں، اس وقت سے میری ان سے سلام، دعا، محبت، ملاقاتیں۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ کافی عرصہ سے علیل تھے، بیمار تھے، اللہ نے آج بڑے اچھی مناسبت پر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ ان کی تو خوش قسمتی ہے کہ دکھوں کا جہان چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ملک والوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، نیک لوگ پہلے ہی ہمارے ملک میں آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں، پھر جب کوئی جاتا ہے تو اس کا خلا، وہ بس خلا ہی رہ جاتا ہے، اسے پر کرنے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ایک ڈاکٹر مر جائے، سینکڑوں ڈاکٹر لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک پروفیسر مر جائے، سینکڑوں پروفیسر لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہر شعبے کے لوگ لائن میں ہیں، لیکن کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا، خاص طور پر پیر ذوالفقار صاحب جیسا، جو کہ ہادی و مہدی تھے، خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ایک جنگل میں انہوں نے ڈیرا لگایا اور اس کو گلشن دین بنا دیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کو اپنے باپ کی وراثت سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بہت بھاری بوجھ چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کے بچوں کو اپنے باپ جیسی نسبت عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، اور اس مبارک سلسلے کو، اس خانقاہ کو، مسجد مدرسہ کو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ دگنی چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو حضرات جنازہ میں پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں، اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ پیر صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے بخشش کے لیے نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن خوانی کریں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے کل کراچی جانا ہے تو میں شاید جنازے میں شرکت نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ ہمارے اساتذہ سے میں نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے سارے، اور جب میں واپس آؤں گا تو میں بھی انشاءاللہ تعزیت کے لیے حاضر ہوں گا۔ میرا یہ مختصر سا پیغام ہے اس عالی شان شخصیت کے لیے جو اللہ کے بہت قریب تھے اور
ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اللہ کے قریب کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک جس طرح چاہے اپنی ملکیت کو اور اپنے مملوک کو جس طرح استعمال کرے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ راستے پہ چلتا ہوا مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، کچھ راحت حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں، اصل ٹھکانہ اپنی منزل پہ جا کر کے وہ دم لے گا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس امت نے اپنے ہاتھ سے بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے آسمان اس زمین میں دفنا دیے۔ یہاں انبیاء بھی نہیں رہے، یہاں صلحاء بھی نہیں رہے، مفسرین، محدثین، غوث اور ابدال، کتب، سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اکابرین ایسے موقع پر اچانک وہ امت کو داغ فراق اور داغ مفارقت دے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ امت ان کی فیوزات اور ان کی علمی استفادے کے پیاسی ہوتی ہے۔ ان چند سالوں میں ہمارے اکابرین بڑے بڑے حضرات، حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، اور دیگر اکابرین، حضرت رئیس المحدثین استاد العلماء مولانا سلیم اللہ خان، حضرت قاری سالم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رئیس المحدثین محمد یونس جونفوری رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر سہارنپور کے محدث اور شیخ الحدیث، اس قسم کے اکابرین، جو آخری کرن جو ہماری جس پر نگاہیں لگی ہوئی تھی ہمارے اکابرین کے یادگار، وہ حضرت اقدس بھائی عبدالوہاب تھے، جو آج وہ رضا الہی سے اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، اپنے خالق حقیقی کے پاس جا کر ملے ہیں۔ امت کا ہر فرد وہ اس قابل ہے کہ اس سے ان کی تعزیت کی جائے۔ ہم سب خود تعزیت کے محتاج ہیں، لیکن تاہم جن حضرات نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کی اور جنہوں نے حاجی صاحب کی طویل خدمات کا ایک زمانہ بھی دیکھا، ان کے خصوصی متوسلین اور معتقدین، ہم سب معتقدین اور متوسلین میں ہیں۔ وہ حضرات میرے نالائق کی بھی ان جملوں کو قبول فرمائیں کہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی صاحب کی جانے سے، اچانک آپ کی اس موت سے، کہ امت کو جو صدمہ اور جو دھچکا لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی دستگیری فرمائے، اللہ اس امت کی رہنمائی فرمائے۔ ہمارے ساتھی امت مسلمہ پہلے حاجی صاحب کی نگرانی میں اور حاجی صاحب کی دعاؤں کی بدولت وہ تن من جان کی بازی لگا کر کے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اب میری اپیل ہوگی کہ چھوٹے موٹے ہمارے کچھ قدورتیں، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب کی اس پیرانہ سالی زندگی کو دیکھ کر کے، اس عمر میں آپ کی یہ کہ فکر کو دیکھ کر کے کہ رات دن جنہوں نے اس عمر میں بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، ہم سب کو یہ کہ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ہم پہلے بھی ساتھیوں نے خدمت کی ہے، اب مزید ساتھی مزید یہ ہے کہ دوڑ لگائیں گے
اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ حاجی صاحب کی اس سانحہ اور اس صدمے کی کو ہمیں یہ کہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو اور جو کچھ ہمارے مسائل ہیں اور قدورتیں ہیں، اللہ کے لیے مرنے سے پہلے ہم ان کو ختم کریں۔ جماعت کو جس کی بنیاد اخلاص پر حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو کر کے اس کام جو شروع کیا، حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو اس وقت ہے، اور حضرت اقدس عارف باللہ ایک فقیر مسکین مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت مولانا احسان صاحب، حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، اب یہ ایک دو یہ ہے کہ چراغ ہمارے پاس رہ گئے۔ اللہ ان کو زندگی دے، امت مسلمہ کو اللہ ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے لیے ایک بڑی عجیب سی خبر ہے۔ پیر طریقت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، اور آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ تھے، بلکہ اس دور میں سلسلہ نقشبندیہ کے تاج تھے۔ تو آج 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، 4 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، ایک قادریہ ہے، ایک سروردیہ ہے اور ایک چشتیہ ہے۔ 3 سلسلوں کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور ایک سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور اس سلسلے کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے جو سلسلہ ابو بکر صدیق سے چلا، جس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے کے آج کے امام جناب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ رخصت بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئے، 22 جمادی الثانی کو ہوئے، جس دن سارے لوگ روڈوں پر نکل کر ابو بکر صدیق کو عظمت کو سلام پیش کر رہے تھے۔ اسی دن جناب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ ابو بکر صدیق کے ہاں پیش ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ! ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اسی طرح پیر عبدالرحیم صاحب آج سے 2 دن پہلے ہوئے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ہمارے بھائی عبداللہ بن عباس کے والد صاحب کل دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا جنازہ ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مجھے ابھی کچھ دیر قبل نہایت افسوسناک اور دردناک اطلاع وصول ہوئی۔ مخدوم العلماء شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی قضاء الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آخری عمر میں جو بیماری کے دن کاٹے، اللہ اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا دے، رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے دنیا میں جو دین کا خصوصاً خانقاہی نظام کا کام لیا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جامعہ معہد الفقیر کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی، حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنا دے، حضرت کا ان کو صحیح جانشین بنا دے۔ میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن تک میری یہ آواز پہنچے، حضرت کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، رفع درجات کی دعا فرمائیں، اصال ثواب فرمائیں۔ حضرت کے اہل خانہ سے
تعزیت فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے کام کو لے کر چلنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو لے کر آگے پھیلانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے ایسا کام لے کہ پوری دنیا میں مراکز رشد و ہدایت ہم سے بنوا دے، رجال کار اللہ ہم سے تیار کروا دے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ مکرم آج 22 جمادی الثانی سن 1447 ہجری، ٹھیک آج سے 1436 سال پہلے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ اور آج جو اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے تصوف کے سلسلے ہیں، ان میں سلسلہ نقشبندیہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرہون منت اور ان سے اپنی نسبت کو قرہ امتیاز سمجھتا ہے۔ ملک پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں ایک عظیم بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جن کو ہمیشہ ہم دامت برکاتہم العالیہ کہتے تھے، آج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا آج یوم انتقال ہے، اور وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے انتقال ہے، وہی یوم ملا ہے۔ صدیقی نسبت صرف انہیں سلسلے میں حاصل نہیں تھی، انہیں یوم وفات میں بھی حاصل۔ کل ہی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے حضرت کے جانشین حضرت مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی چکوال والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کا صبح 9 بجے انتقال ہو جانا، یہ یقین مانے ایک دل گرفتہ ہے۔ پوری رات ہم جاگے، میں آ کر سویا، جب ہم صبح اٹھے تو یہ جاں فشاں خبر ملی ہے، جاں حزین خبر ملی ہے، یقین مانے گفتگو میں الفاظ نہیں ملتے کہ کس انداز میں۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1953 میں حضرت کا یوم ولادت، اور آج صدیقی نسبت کے ساتھ یوم انتقال، ان دونوں نقشبندی بزرگوں کا۔ تو سب سے پہلے تو میں اولاد سے، حضرت کی جو صلبی اولاد ہے ان سے، حضرت کے پسماندگان سے تعزیت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں خود کو تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے بڑا ہی محبت کا تعلق، حضرت کی شفقتیں ملک غیر ملک میں مجھے آج بھی یاد، بیت اللہ کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، اسی طرح وہ ملک میں تو چلو بہت سی جگہ، خصوصاً مینار پاکستان پر جب قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان 7 ستمبر 2024 کو روز ہفتہ مینار پاکستان کے بالکل سائے میں گولڈن جوبلی ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، میں حضرت پیر صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل ساتھ ہی ہماری کرسی تھی۔ حضرت نے کچھ چیزیں وہاں نوٹ کی ہوئی تھی، حضرت نے دیکھی، وہاں استفادہ کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم انتقال ہے، میں نے 22 جمادی الثانی کی جیسے بات کی ہے، تو یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمارے تمام بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی ہے۔ حضرت امام رازی نے تفسیر قرآن میں لکھی ہے، سورۃ کہف کی تفسیر میں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو الخصائص میں، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تاریخ الخلفاء۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وصیت فرمائی کہ میری چارپائی اور جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، اور نبی پاک سے اجازت دی کہ یار غار یار مزار بننا چاہیے۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان جیسے جملہ صاحب تشریف لے چارپائی رکھ دی گئی کہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، ابو بکر دروازے پہ، اجازت مانگ، تو کہتے ہیں اجازت بھی ملی، دروازہ بھی کھلا، ادخل الحبیب الی الحبیب کی صدائیں بھی ہیں کہ دوست کو دوست تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرہ امتیاز، بلکہ امام رازی نے تو اما من کرامات ہی کا لفظ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد کرامت ہے، اور صدیق کا پہرا آج بھی روزہ رسول کے برقرار ہے، اسی نسبت صدیقی رکھنے والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت پیر عبدالرحیم نقشبندی چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اتفاق کی بات دیکھو، دونوں کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے، حضرت چکوال میں رہے
حضرت کا دوسرا جنازہ حضرت پیر عبدالرحیم صاحب نے چکوال سے ہو کے پھر وہاں رواں دواں ہے جھنگ کے لیے، اور حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی جھنگ سے کل 15 دسمبر 2025 ہے، روز اتوار، اب روز پیر ہے، دن 2 بجے، پہلے 11 بجے کا اعلان ہوا تو اب دن 2 بجے کی بات ہو کہ دن 2 بجے حضرت کا جنازہ ہے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جو جن میں اپنی مغفرت ہے، ہم سب کو حضرت کے جنازے میں بھی جانا چاہیے، حضرت کے لیے، حضرت پیر عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہمیں اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، پسماندگان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ جل شانہ ان کے فیض کو ہم تک منتقل بھی فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض بھی فرمائے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرقدہ کا ثانیہ انتقال، اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال، اور آج حضرت پیر صاحب کے، یقین مانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست اعصاب پر اتنا اٹیک ہوا کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ میرے لیے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کئی مرتبہ ہم نے حضرت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ حضرت اقدس حضرت حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی یہ بڑی خبر تھی کہ صاحبزادہ حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ابھی یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ دوسری بڑی خبر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، روحانی پیشوا حضرت حافظ ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان خانقاہوں کو ان کے فیض سے ہمیشہ جاری ساری فرمائے اور آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خصوصاً حضرت کے مریدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس عظیم صدمہ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔